السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ اول کا سبق نمبر 6، یعنی صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ ہاں جی، صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور جان کا تعلق صحت سے ہے۔ صحت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو چلتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہم صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، یا ہماری صحت جو ہے وہ بگڑتی ہے تو کیوں بگڑتی ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو کیوں بیمار پڑتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا کام سر انجام دینے چاہیے۔ پڑھتے ہیں اپنا سبق، صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ صحت سب سے بڑی دولت۔ جواد اور عمران دوست ہیں، وہ ہر شام میدان میں اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ آج جب جواد عمران کو بلانے گیا تو اس کی امی نے بتایا کہ عمران کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ کھیلنے نہیں آ سکتا۔ جواد بولا، خالہ جان، آج عمران نے اسکول کے باہر کھڑی ریہڑی سے گول گپے کھائے تھے۔ میری امی کہتی ہیں کہ بازار کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور ان پر گرد بھی پڑی ہوتی ہے، جنہیں کھا کر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ عمران کی امی نے جواد کو شاباش دی اور کہا، بیٹا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد کی صفائی کے علاوہ اپنی ذاتی صفائی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھیں، دانت باقاعدگی سے صاف کریں، ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹیں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو یقیناً بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ جی، ہم نے سبق پڑھا، صحت سب سے بڑی دولت۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ ریڑھیوں پہ لگی ہوئی اشیاء جو ہیں ان پر جو ہے وہ مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں، اور ٹریفک سے جو ہے وہ اڑنے والی گرد بھی ان پر پڑی ہوتی ہے، ان پر نہ جانے کتنے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے اندر جا کر ہمارے معدے میں جو ہے وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، اور اس سے طرح طرح کی جو ہے وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان سے اجتناب کریں، پرہیز کریں کہ ہم ایسی چیزوں کو وہاں نہ کھائیں۔ اگر ہم پھل وغیرہ بھی خریدتے ہیں تو گھر میں لا کر انہیں اچھی طرح دھونے کے بعد چھیل کر جو ہے وہ کھائیں۔ جب ہم باہر سے آئیں تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں، اور یہ یقین کر لیں، تسلی کر لیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہو گئے ہیں، تو پھر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ ناخنوں کو بھی کاٹنا چاہیے، کیونکہ ناخنوں کے اندر جو ہے میل پڑ جاتا ہے، جو جم جاتا ہے، وہ بھی کھانے کے دوران جو ہے ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، تو بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لباس کو بھی صاف رکھنا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے، روزانہ نہانا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے وہ اصول ہیں، اور دانتوں کو بھی صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دانتوں کے اندر جو ہے وہ کھانے کے ذرات رہ جاتے ہیں جو دانتوں میں کیوٹی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں، اور وہی جب ہے غذا کے ساتھ اندر جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ تمام اصول جو ہے، کہنے کو تو یہ بڑا ایک پابندی کے ساتھ کرنے والا کام ہے، اور ہماری طبیعت میں تھوڑا سا گراں بھی گزرتا ہے، لیکن بچوں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، صاف ستھرا بھی رہنا چاہیے، تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے، گندگی پھیلانی نہیں چاہیے، کیونکہ گندگی سے بھی جراثیم اٹھتے ہیں جو ہوا کے ذریعے جو ہے ہمارے منہ اور ہمارے ناک سے جو ہے ہمارے وجود میں داخل ہوتے ہیں، جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، ان سے بھی ہماری جو ہے وہ مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سبق ہم نے پڑھا کہ صحت سب سے بڑی دولت۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ ورزش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا۔ سبق کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہمیں معنی نہیں آتے، اور ان معنی کو جو ہے وہ جاننا چاہیے تاکہ ہم سبق کو سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ محفوظ، بچا رہنا، حفاظت سے ہونا، گرد، دھول، مٹی کے انتہائی باریک ذرات، اصول، قاعدے، حفاظتی طریقے، دھیان، خیال۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔